صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی مدد کیسے ملے؟ اب دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ یہ کون ہے جس کی اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ اس من یشاء میں کوئی قاعدہ قانون بھی تو ہوگا نا۔ وہ کون خوش نصیب ہے جسے اللہ پاک کی مدد نصیب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا؟ پتہ چلا اللہ پاک کی مدد اگر مل گئی تو ہر میدان میں کامیابی اپنی ہے۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے ہی مدد نصیب نہ ہوئی تو پھر چاہے جتنی کوشش کرتے بھی ہو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی نہیں دلا سکے گی۔ تو لہذا ان اسباب کو سمجھیے جن کے ذریعے اللہ پاک کی مدد ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں چند اسباب عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایمان اور پختہ یقین۔ سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارا ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان اعتقاد کو کہتے ہیں، یعنی دل کا پختہ ترین یقین۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو ایمان اور پکے یقین والے ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا ذمہ کرم پر ہے۔ پتہ چلا اللہ پاک کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں یقین پختہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت پر نگاہیں جمائے، اس کی عنایات پر آس لگائے ہوئے کوئی بھی جائز کام کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی قدم چومے گی۔ دیکھیے یقین کیسی کیسی برکتیں دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروایا اور راتوں رات انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ فرعون بھی لشکر لے کر پیچھے ہو لیا۔ اب چلتے چلتے سامنے دریائے نیل آ گیا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ بنی اسرائیل والے بولے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ بھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین کی پختگی دیکھیے، سامنے دریا کی موجیں جوش مار رہی ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر کھڑا ہے، اب راہ نکلے بھی تو کہاں؟ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو پختہ یقین تھا کہ میرا رب اس حالت میں بھی راہ نکال دے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، حکم ہوا ہے موسیٰ دریا پر عصا ماریے۔ آپ نے عصا مارا تو دریا کا پانی چرا دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور دریا کے اندر 11 راستے بن گئے۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اللہ پاک ہمیں بھی یقین کی پختگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک پر کامل بھروسہ ہو، اس پر ایمان اور یقین ہو، انشاءاللہ الکریم اس کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی۔ نمبر 2، صبر۔ مدد الہی پانے کا دوسرا سبب صبر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جلدی مچانا شروع کر دیتے،
میں نے بڑی کوشش کر دیکھی، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بہت دعائیں مانگ چکا ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ یوں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی مدد فوراً نہیں آتی، پہلے ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ جب ہم خوب صبر کا مظاہرہ کر چکتے ہیں تب اللہ پاک کی مدد آتی ہے اور کامیابیاں ہماری جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی دیکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی خواب کے ذریعے آپ کا مقام دکھا دیا گیا تھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج آپ کے حضور سجدہ ریز ہیں، مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنا صبر کرنا پڑا۔ کنعان کا کنواں، مصر کا بازار، پھر سال ہر سال کی قید ناحق، ماں باپ، بہن بھائیوں کی لمبی جدائی، اتنے طویل صبر کے بعد آپ کو وہ عروج ملا کہ پورا مصر آپ کا غلام اور آپ سب کے آقا ہو گئے۔ تو لہذا صبر کیجیے، اللہ پاک کی مدد ضرور پہنچ کر رہے گی۔ نمبر 3، دین کی مدد کیجیے۔ قرآن پاک کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بھی اللہ پاک کی مدد پانے کا ذریعہ ہے۔ بندہ دین کی خدمت کرے، مثلا آپ کا کوئی کام اٹک گیا ہے، ہو نہیں رہا، آپ اس مشکل سے نکلنا چاہ رہے ہیں، باقی جو ظاہری کوشش کرنی ہے وہ بھی کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی خاص مدد اور نصرت پانے کے لیے دین کی خدمت کا بھی کوئی کام کر دیجیے۔ مثلا قافلے میں سفر کر لیجیے، کوئی دینی کتاب یا رسالے لے کر بانٹ دیجیے، طلباء علم دین کے ساتھ تعاون کر دیجیے۔ غرض کسی بھی طرح سے خدمت دین کا کوئی کام کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی مدد اور نصرت نصیب ہوگی۔ نمبر 4، خیر خواہی۔ اللہ پاک کی مدد اور نصرت پانے کا ایک ذریعہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ پتہ چلا ہم اللہ پاک کے بندوں کی مدد کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں، بلکہ مخلوق خدا کے کام آئیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی مدد اور نصرت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک کاموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کاش ہمارے بگڑے کام سنور جائے۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اللہ پاک سب کو غیب سے مدد اور نصرت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔